इब्तदा रब्बे जलील के बाबरकत नाम से और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द अदर साइड और मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, आज का ये शो मैं बड़े बोझल दिल के साथ कर रहा हूं। जो बातें, जो सवालात, जो आरा हम अवामुन नास के सामने रख रहे हैं वो दुखते हुए दिल के साथ रख रहे हैं। जी हां नाज़रीन, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। जी हां नाज़रीन, सऊदी अरब में बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल मनाया गया। सऊदी अरब हमारे लिए मुकद्दस जगह है, एक मुकद्दस मुकाम है जिस पर पूरी दुनिया के मुसलमान अपनी जान तक देने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अगर कहीं इस्लामी इक़दार को वायलेट किया जाएगा तो मुसलमान कहां स्टैंड करेंगे। जी हां नाज़रीन, तबलीगी जमात जो पूरी दुनिया में इस्लाम का पैगाम लेके जाती है, अगर उस पर पाबंदी लगा दी जाए तो आलम इस्लाम कहां स्टैंड करेगा। और तीसरी हम बात यह करेंगे कि इस खित्ते में बदलती सियासी सूरत हाल में पाकिस्तान कहां स्टैंड करता है, किस तरह से पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है और पाकिस्तान किस तरह उभर कर एक बड़ी ताकत बनेगा। तीन मेहमानान आज मेरे साथ मौजूद होंगे। नासिर अजीम साहिब हमारे साथ जो माहिर कानून हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे तौसीफ हसन साहिब, जिन्होंने एक बड़ा अरसा दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका में गुजारा और एक देखते हैं हालात पर सीनियर तज्जियाकार हैं। सर, वेलकम टू आवर शो, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरे साथ होंगे अरसलान जाहिद साहिब, जो कि बैनुल अक़वामी उमूर पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। मैं अरसलान जाहिद साहिब से शुरू करना चाहूंगा। सर, सऊदी अरब में इतने बड़े कॉन्सर्ट का होना, फिल्म फेस्टिवल का होना किस बात की अक्कासी करता है? बहुत शुक्रिया आबिद साहब। सबसे पहले तो इसमें मैं समझता हूं कि ये जो एक फिल्म फेस्टिवल हुआ है जिसका रेड सी फिल्म फेस्टिवल के नाम से इसे जाना जाता है सर, इसके पीछे तीन बड़े मुहर्रिकात हैं कि सऊदी अरेबिया ने ये फेस्टिवल क्यों करवाया। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन पे। सर, इसका सबसे बड़ा मकसद है सऊदी अरेबिया इस टाइम पर अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने जा रहा है। कुछ अरसे तक हम देखते थे कि सऊदी अरेबिया की पूरी इकोनॉमी ऑयल पे चल रही थी और फिर उसके बाद जब से मोहम्मद बिन सलमान ने उन्होंने ओवरटेक किया सऊदी अरेबिया को, तब से सऊदी अरेबिया ने अपनी इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन पे काम करना शुरू किया है। अब ये फेस्टिवल को देख लें, इससे पहले फार्मूला 1 रेस को देख लें, फिर थिएटर्स को पे बैन हटाया गया, इसके साथ साथ एक नियोम सिटी बनाई जा रही है। तो इसका मकसद है कि सऊदी अरेबिया में ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस कम करके दूसरे सवाल ये है, क्या ठीक है मुआशी तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहले है, क्या इस तरह नहीं हो सकता कि कुछ इस्लामिक इक़दार को मलहूज़े खातिर रखते हुए कुछ प्लान्स किए जाएं? देखिए, इस टाइम पर सबसे पहले ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि जब भी हम बैनुल अक़वामी अमूर को देखते हैं तो हर मुल्क के लिए उसके नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ना कि उसके लिए रिलीजन इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, ये पोर्ट्रे जरूर किया जाता है कि मजहब हमारे लिए अहम है, लेकिन असल में मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज नेशनल इंटरेस्ट बेस करते हैं आपके इकोनॉमी के ऊपर। जितना ज्यादा एक मुल्क मौशी तौर पर मजबूत होगा, उतना ही वो मुल्क जो है वो अपने आप को मिलिटरली और हर तरह से मजबूत कर सकता है। और ये फिल्म फेस्टिवल में भी आप इस चीज को देखें कि इस फिल्म फेस्टिवल से सऊदी अरेबिया में $1 अरब सऊदी अरेबिया हर साल जनरेट कर पाएगा। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा मोटिव है अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना। तो ये एक सबसे बड़ा एलिमेंट है। और इसके बाद दूसरा एलिमेंट में जो कहूंगा, उसमें बहुत से क्रिटिक जो सऊदी अरेबिया के कहते हैं, वो ये कहते हैं कि सऊदी अरेबिया ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन कर रहा है, सऊदी अरेबिया अपने फंडामेंटलिज्म, कंजर्वेटिज्म है, इसको साइडलाइन करना चाहता है, ये सब चीजें दिखा करके जी हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसके अंदर एलिमेंट है कि सऊदी अरेबिया इस तरह के फिल्म फेस्टिवल्स और इससे पहले फार्मूला 1 रेस जो है इस तरह के इवेंट्स इनेकाद कर चुका है। डन सर। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर नासिर अजीम साहब मौजूद हैं। अजीम साहब, सेम सवाल आपकी तरफ लेके आऊंगा। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह
زاہد صاحب نے بتایا کہ وہ $1 ارب سالانہ ہر سال پروڈیوس کر پائیں گے یا جتنی بھی رقم پروڈیوس کر پائیں گے، کیا وہ کانسرٹ سے ہی پروڈیوس کرنا مناسب ہے یا پھر کسی اور طریقے سے کی جا سکتی ہے؟ عابد صاحب آپ مجھ سے؟ جی ناصر عظیم صاحب آپ سے۔ عابد صاححب بہت شکریہ پہلے تو آپ کا، خاص طور پہ ٹی وی ٹوڈے کو اور پینل کو بھی سلام۔ میں اس حوالے سے یہی کہنا چاہوں گا، جو جناب کا سوال ہے اور جو جناب نے پروگرام کے سٹارٹ میں بھی بات کی اور جس حوالے سے جناب نے نظر دوڑائی اور عوام کو بھی توجہ دلانے کی کوشش کی اپنے اس پلیٹ فارم سے، میں آپ کو ایک تو خراج تحسین پیش کروں گا۔ دوسری بات یہ سر کہ جو بات کریں کہ کیا کانسرٹ سے ہی انہوں نے پیسوں کو اکٹھا کرنا ہے یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز کروا کر ہی اب اس ایک پیاری سرزمین میں آگے چلنا ہے، تو یہ تو میں کہوں گا کہ نامناسب سی بات اور نامناسب سے کام ہے جو اب انہوں نے سٹارٹ کر دی ہیں۔ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جہاں سے آپ دیکھیں کہ اسلام کا آغاز ہوتا ہے اور جہاں سے ہی ساری چیزیں ہماری وابستہ ہیں، جہاں سے پوری دنیا کی نظریں وہاں پر ہوتی ہیں، تمام مسلمان ممالک وہاں پر دیکھتے ہیں، جاتے ہیں، اور ہماری تو عقیدت کا ہر شہر، ہر زمین، ہر ذرے سے وہاں پہ عالم ہے۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑی مایوسی ہوئی کہ یہ اس طرح کی اب ایکٹیویٹیز وہاں پہ سٹارٹ کر دی گئی ہیں۔ دیکھیں اگر انڈور اور وداؤٹ کیمرہ کوئی ایکٹیویٹی وہ پرسنل لیول پہ کرتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن اتنا اجاگر کر کر اس سرزمین کو اور اس جگہ کو یہ بتانا کہ وہاں پہ کانسرٹس ہوں گے اور اب اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی اور وہاں سے پیسہ جنریٹ کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آپ کے ماشاءاللہ خوبصورت بہت سے زبردست اینکرز نے بھی پہلے بھی بہت ساری چیزیں اجاگر کی، وہاں کی ایک شہر وہ ڈیولپ کر رہے ہیں اور ایک باقاعدہ وہاں پہ بھی وہ ایک پراپر سلسلہ بنا رہے ہیں اور ایکٹیویٹیز اور ایکسس دینے جا رہے ہیں یورپ اینڈ ڈفرینٹ کنٹریز کو۔ سر سوال صرف یہ ہے کہ اسلامی اقدار کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، اسلامی دنیا کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس پہ تمام اسلامی اسٹیٹس کو اسٹینڈ لینا چاہیے، انہیں کہنا چاہیے کہ یہ سرزمین صرف آپ ان کا رائٹ نہیں رکھتے، ہم تمام مسلمان اس پہ رائٹس رکھتے ہیں، اور آپ اگر اسلامی اقدار کی قدروں کی دھجیاں اس طریقے سے اڑانا شروع کر دیں گے اور وہاں پہ اوپن کانسرٹس کریں گے اور سر بہت شکریہ، آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ ناصر عظیم صاحب بہت شکریہ، ہمارے ساتھ توصیف حسن صاحب سینئر تجزیہ کار موجود ہیں۔ سر کیا آپ کا کیا موقف ہے، یہ اسٹائل ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عابد بھائی آپ کا بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے چانس دی اپنے شو میں آنے کا، جزاک اللہ۔ جو آپ نے سوال پوچھا اس کا جو جواب میرے ذہن میں آ رہا ہے اس کا فور اینڈ اگینسٹ ایک آرگیومنٹ بن رہا ہے۔ فور میں اگر آپ جائیں تو ایک قوم ہے جو مسلمان ہے، جو سرزمین پہ بیٹھی ہے، وہاں پہ مکہ بھی ہیں، مدینہ بھی ہیں سر، اور وہ لوگ کانسرٹس کر رہے ہیں اور وہ لوگ فلم فیسٹیولز کر رہے ہیں۔ رائٹ سر۔ اچھا، سو کوشچن از کیا یہ آپ کے ملک میں نہیں ہو رہا؟ کوشچن از کہ یہ آپ کی یونیورسٹیوں میں کانسرٹ نہیں ہو رہے ہیں؟ بالکل ہو رہے ہیں۔ کوشچن یہ ہے کہ آپ کے جو باقی سارے مسلمان ممالک ہیں کیا وہاں پہ یہ نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو رہے ہیں سر۔ اگر وہاں پہ ہو رہا ہے تو ہم اس کو اتنا معیوب، I mean try to understand، میری بات پوری ہونے دینا، اس کو ہم اتنا معیوب کیوں سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس زمین پہ ہو رہا ہے؟ رائٹ سر۔ You understand what I'm saying؟ اچھا، پوائنٹ آف ڈسکشن یہ ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان قوم ہے جس کے سینے میں کلمہ ہے، جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور وہ اپنی جو ٹریڈیشنز ہیں اور ویلیوز ہیں، چل ان الفاظ کو بھی سائڈ پہ رکھے، وہ اپنی دین کو سائڈ پہ رکھ کے وہ چیزیں کر رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، جو شریعت سے ہٹ کے ہیں۔ رائٹ جی سر۔ تو آپ کا سوال کیا ہے کہ اس زمین پہ ہمیں کیا پروٹیسٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں ود آل ڈیو ریسپیکٹ، اگر زمین دھرتی جو ہے اگر وہ بہت پریشس ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ڈھیروں حدیثیں ملتی ہیں کہ یہ جو زمین ہے اس کی یہ بہت پاکیزہ زمین ہے۔ رائٹ سر۔ آپ کو جو زیادہ حدیثیں ملیں گی وہ ایمان والی ملیں گی، آپ کو دل پہ ملیں گی۔ ایک ایمان والا جو ہے وہ ایمان سے نہ پھرے، ٹھیک ہے۔ جو ایمان والا ہے وہ ایمان والی، وہ اللہ کے احکامات کو جانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جانے، یہ اس کی زندگی میں آنا چاہیے۔ وہ سعودی عربیہ کا ہو، وہ افریقہ کا ہو، وہ پاکستان کا ہو، کہیں کا بھی ہو، اس کی یہ جو اقدار ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس کی زندگی میں سے نہیں نکلنا چاہیے۔ سو آف کورس یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر کانسرٹ ہوتا تو اٹس اوکے، لیکن ایمان دل سے نہیں نکلنا چاہیے؟ نہیں، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ جو کام کریں، آپ جو فیل کریں اپنی زندگی میں، اس میں یہ دیکھیں اس میں کوئی اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ، اینڈ آف کورس فیسٹیول کریں گے، آف کورس جب آپ
گے تو اس میں اللہ کے حکم شریعت ٹوٹ رہی ہوگی. That's what I'm trying to say. اور وہ it's not confined to Makkah and Medina and Saudi Arabia is the point that I'm trying to make. It should be all over the Muslim world. Right? ہم نے خود بھی عمل کرنا ہے, ہم نے ساری دنیا کو اس پہ لانا ہے. تو ٹھیک ہے, فائن, اب سعودی کر رہے ہیں, ہم نے اس کی پروٹیسٹ وغیرہ بھی کرنا ہے, لیکن ہمارا میجر پوائنٹ آف کنٹینشن یہ ہونا چاہیے کہ ہم سارے مسلمان ہیں, اگر وہ بھی نہ کریں ہم بھی نہ کریں. That's the point of trying to make. ٹھیک ہے سر, میں ارسلان زاہد صاحب کی طرف چلوں گا. سر آپ کیا فرمائیں گے, تبلیغی جماعت پر پابندی لگا دی گئی, سر کیا پروز اینڈ کونس ہیں, کیوں پابندی لگا دی گئی جبکہ سعودی عرب وہ ملک ہے جو پاکستان میں جو مدارس ہیں ان کو فنڈنگ کرتا ہے؟ سر دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ سعودی عربیہ نے جب بھی کسی خاص سٹی کے خلاف لیا ہے جی وہ ہمیشہ اس میں ہمیں کلیش آف آئیڈیالوجیز نظر آئی. جی میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا. 1979 جب ایران میں شیعہ ریولوشن آیا جی تو سعودی عربیہ نے اس شیعہ ریولوشن کو کنٹین کرنے کے لیے پاکستان میں, عراق میں اپنا پرسیو کیا ہوا اسلام جو ایک فنڈامنٹل اسلام تھا وہ انہوں نے نافذ کرنا شروع کیا. ضیاء الحق کو کہا گیا کہ آپ ہمارا پرسیو کیا ہوا آپ اسلام نافذ کریں. رائٹ سر. اسی طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو تبلیغی جماعت ہیں ان کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ آ گئی ہے. طالبان کی آئیڈیالوجی ایک دیوبندی آئیڈیالوجی ہے جو کہ کلیش کرتی ہے سعودی عربیہ کی آئیڈیالوجی سے جو کہ ایک وہابی آئیڈیالوجی ہے. تو ہمیں اس کو آئیڈیالوجیکل کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے کہ سعودی عربیہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی بھی ایک اسپیسیفک آئیڈیالوجی وہ آہستہ آہستہ اس کا انفلوئنس اسلامک ورلڈ میں بڑھنا شروع ہو اور وہ آ کر سعودی عربیہ کو کنٹین کرنا شروع کر دے. میں اس میں ایک اور مثال دینا چاہوں گا. ایک مسلم بردرہڈ آرگنائزیشن کے نام سے ایک مسلم بردرہڈ آرگنائزیشن کے نام سے ایجپٹ کے اندر ایک آرگنائزیشن ہے. ٹھیک ہے سر. یہ ایک بڑی زبردست آرگنائزیشن تھی, فلانتھراپی کا کام کر رہی تھی, لیکن جیسے ہی انہوں نے کہ اصل میں ملک کا آئین کے اندر شریعت کا رول ہونا چاہیے, ملک میں بادشاہت نہیں ہونی چاہیے, تو سعودی عربیہ نے اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا جبکہ سعودی عربیہ پہلے سے سپورٹ کرتا تھا. تو بتانے کا مقصد دس از آل اباؤٹ دا کلیش آف آئیڈیالوجیز. سعودی عربیہ کبھی بھی یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ کوئی ایسی آئیڈیالوجی ایمرج کرے اور وہ انفلوئنس کر دے سعودی عربیہ کو. اس لیے انہوں نے تبلیغی جماعت کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کی کوشش کی. بہتر سر. ناصر عظیم صاحب کی طرف جاؤں گا. ناصر عظیم صاحب, تبلیغی جماعت پر پابندی لگانا کس بات کی غمازی ہے, کیا یہ واقعی دہشت گرد پیدا کرتی ہے؟ عابد صاحب میں اس حوالے سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہر چیز کے سرکمسٹانسز اور سینیریو دیکھنے ہوتے ہیں. اسٹیٹ ریسپانسبل ہوتی ہے ہر اس معاملے کو طے کرنے کی کہ جب وہ چاہے کہ کوئی ایکٹیویٹی غلط ہونے جا رہی ہے. جہاں تک بات آپ تبلیغی جماعت کی ذکر کر رہے ہیں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کون سی جماعت کی بات اور وہ کیا ایکٹیویٹیز کرتی تھی اور ایسی کیا ان کے پاس ایویڈنس یا رپورٹس موجود ہیں جس کی بنیاد پر انہوں نے پابندی لگائی. قانونی اعتبار سے دیکھا جائے تو میں پیشے کے لحاظ سے وکیل بھی ہوں, تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنے کے بعد جا کے پابندی لگانا میں سمجھتا ہوں قانون کے مطابق اور قانون کے دائرہ اختیار میں آتی ہے. ادروائز صرف وہ تبلیغی جماعت صرف تبلیغ کرتی ہو, اللہ کی راہ میں نکلتی ہو, اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہوں, تو میں سمجھتا ہوں ایسی پابندیوں کو ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں اور ایسی کسی قسم کی پابندی کسی جماعت پر نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ناصر عظیم صاحب, آپ کا موقف آ گیا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں توصیف حسن صاحب موجود ہیں جو خود تبلیغی جماعت کے بڑے سرگرم رکن ہیں, پاکستان کے مختلف شہروں میں جاتے رہتے ہیں. سر کیا سٹرکچر ہوتا ہے, کہاں جا کے یہ پیغام آتا ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے, کہاں جا کے پیغام آتا ہے کہیں دہشت گردی کو یہ جنم دیتی ہے تبلیغی جماعت کی کوئی بھی جماعت؟ اٹس اے ویری گڈ کوسچن. اس کے مختلف پہلو آپ کے سوال کے تھوڑا سا ہسٹری میں جانا چاہوں گا. سر تبلیغی جماعت 1926 میں شروع ہوئی, مولانا الیاس نے شروع کی. 4-5 سال کے بعد اس کو 100 سال ہو جائیں گے. یہ سعودی عربیہ میں بہت سرگرم رہی, 50-55 سال بہت سرگرم رہی. 1980 میں آ کے سعودی عربیہ نے تمام سیاسی جو جماعتیں تھیں ان ساروں کو بین کر دیا. ٹھیک ہے سر. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ یہ جو تبلیغی جماعت ہے اس کے اوپر کوئی بین ہے. تمام سیاسی جماعتوں کے اوپر پچھلے 40 سال کا بین ہے سعودی عربیہ میں, کوئی نئی چیز نہیں. اچھا جی ایسے ہی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب تبلیغی جماعت کا موڈس آپرینٹا ہے وہ کس طرح آپریٹ کرتے ہیں یہ تھوڑا سا سامنے آ جائے. جی وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں, اپنا جان, اپنا مال, اپنا وقت, اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں, کسی سے کوئی فنڈنگ نہیں لیتے.
اور لوگوں کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, رسول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, قرآن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دین کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان سے کچھ نہیں چاہتے ہیں. یعنی یہ جو محنت ہو رہی ہے بے لوس ہو رہی ہے. So people are going to Australia, people are going to Africa, people are going to America from Pakistan, and they want nothing from the other people. اس وقت جو محنت ہو رہی ہے مسلمانوں میں محنت ہو رہی ہے, اور اس کا بیک گراؤنڈ قرآن کی وہ آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو ایمان لاؤ. یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ کافروں کے لیے نہیں ہے, یہ ایمان والوں کے لیے ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ. سو اسٹیٹسٹکس اگر سامنے آ جائیں تو وہ کیا بتا رہے ہیں؟ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 95% مجمع نماز چھوڑ بیٹھا. اسٹیٹسٹکس یہ بتا رہے ہیں کہ 95 to 98% کو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کا ٹرانسلیشن ہی پتا کہ ہماری کتاب ہمیں کیا کہہ رہی ہے. کسی کا واٹس ایپ میسج ہے اس پڑھنے کے لیے تیار ہے, قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے, وی ہیو نو آئیڈیا. تو یہ ایک فکر اجاگر کرنے کی ایک تحریک ہے جس میں لوگ اپنا مال اپنی صلاحیتیں لگا کے پوری دنیا میں جاتے ہیں اور جا کے ان پہ محنت کرتے ہیں. رائٹ سر, کوئی مثالیں دے سکتے ہیں کتنے لوگوں کی زندگی تبدیل ہو گئی, وہ ایماندار ہو گئے, وہ اپنے معاملات میں بہت اچھے ہو گئے؟ میں اس میں آپ کو 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں. نمبر 1, جب اچھا کام ہوتا ہے اور اس کے اچھے ریزلٹس آتے ہیں تو پورے معاشرے میں اس کی عکاسی ہوتی ہے. The reflection of that good work, you can see it in the society. Alhamdulillah, there are millions of people associated with it. اس کے اندر ٹاپ ناچ جنرلز بھی ہوں گے, اس کے اندر ایلیٹ کلاس بھی ہیں, اس کے اندر ریڈی والے بھی ہیں. So that's a basic introduction of that. اب آگئے کہ یہ سعودی عربیہ میں کیوں بین ہوگی. You have to understand, اس کا میں بڑا عجیب سا اس کا ڈفرنٹ جواب آپ کو دینے لگا. جب دین آپ کی زندگی میں آتا ہے, اللہ کے احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آپ کی زندگی میں آتے ہیں, تو معذرت خواہوں سے روکنا پڑے گا. ناصر عظیم صاحب کی آواز کو ٹھیک کیجئے گا, وہ بار بار میرا خیال ہے کہ فرسٹریٹ ہو رہی ہے. سر پلیز آپ کنٹینیو. جب اللہ کے احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کسی کی زندگی میں آتے ہیں تو اس میں شعور آتا ہے. کیا آتا ہے؟ شعور آتا ہے. جب وہ شعور آتا ہے تو اس کو حلال حرام, پاک ناپاک, جائز ناجائز, what is right, what is wrong, اس کا شعور آ جاتا ہے. اب ایک جس کے سربراہ ہیں, مونارکی ہے, کنگڈم ہے, وٹ ایور اٹ از, ان کا ایک ویژن ہے کہ ہم نے 2030 تک اس کو لبرل کرنا ہے. ٹھیک ہے سر. اس میں ٹورزم کو پروموٹ کرنا, اس میں انفراسٹرکچر کو پروموٹ کرنا, اس میں ڈفرنٹ چیزوں کو پروموٹ کرنا, there is nothing wrong with it. لیکن the point is کہ کوئی بھی وہ کام کرے اس میں اللہ کا حکم نہ چھوٹے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ چھوٹے. اب اس میں ایک گروپ ہے جو کہہ رہا ہوگا کہ یہ بھی شریعت کے خلاف ہے, یہ اللہ کا حکم یہاں پہ ٹوٹ رہا ہے, یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ٹوٹ رہی ہے. تو آف کورس دس از ناٹ ان لائن ود the vision of MBS, جو ان کا 2030 کا ویژن ہے کہ ان کو ماڈرنائز کرنا ہے, یہ لبریٹ کرنا ہے فرام سم تھنگ. اور آخری پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ہماری قومیں جو ہیں they are a victim of inferiority complex. اور جو بڑا بھائی ہے وہ کہتا ہے تم میرے جیسے بن جاؤ گے تو میں تمہیں ایڈ بھی دوں گا, تمہارا ہاتھ بھی پکڑوں گا. اور میں تمہارا ہاتھ اس وقت پکڑوں گا جب تم فلم فیسٹیول بھی کراؤ گے, اور ریڈ کارپٹ بھی کراؤ گے, اور کپڑے بھی اترواؤ گے, اور فلمیں بھی لگواؤ گے, اور یہ کرو گے وہ کرو گے. وہاں سے ہماری قوموں پہ پریشر آتا ہے کہ, اور آخری بات یہ ہمارے لوگ ہیں, ان کا خیال ہے, ان کو تاثر ہے کہ یہ اپنے آپ کو کامیاب اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کی کاپی نہ کر لیں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. ارسلان زاہد صاحب کی طرف آؤں گا. سر آپ کیا فرمائیں گے, سلمان خان کے ہاتھوں کے نقش دیے گئے جو ریاض کی مشہور شاہراہ پر لگائے جائیں گے, یہ کوئی مناسب بات لگتی ہے اتنے مقدس شہروں میں, اتنے مقدس مقامات پر اس طرح مطلب ایک فلم سٹار کے ہاتھ لگانا, نصب کرنا؟ دیکھیں, اگر اس کو آپ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پھر تو یہ بالکل ہی ایک غلط بات ہے. لیکن میں پھر سے اسی چیز کی طرف آؤں گا کہ ہمیں سب سے پہلے اس ملک کی ڈائنامکس دیکھنی پڑیں گی کہ یہ ملک یہ اس طرف آ کیوں رہا ہے, وہ اس طرح کے ایکشنز لینے پہ کیوں مجبور ہے. وہ اسی لیے مجبور ہے کہ آج دنیا تقاضا کر رہی ہے سعودی عربیہ سے کہ آپ کو ماڈرنائز ہونا پڑے گا. سعودی عربیہ پوری دنیا کو دکھا رہا ہے کہ جی دیکھیں ہم گلوبلائزڈ ہو رہے ہیں, آپ ہمارے ملک میں آگے انویسٹمنٹس کریں, ہم لبرل ہو رہے ہیں, ہم ماڈرنائز ہو رہے ہیں. تو اس پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو اس وجہ سے اس طرح کے اقدامات جہاں پر ایکٹرز کو بلا کر ان کو اتنی عزت افزائی کرنا سعودی عربیہ جیسے ملک میں, تو اس کے پیچھے یہ عناصر ہے. اگر ہم مذہبی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آبویس بات ہے ہمارا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, اور ایسی مقدس جگہ پر اس طرح کی حرکات تو یہ ایک نامناسب چیز ہے. تو اس میں سر آپ سے یہ آغاز کرنا چاہوں گا, سیکنڈ ٹاپک کی طرف بہت ضروری آئیں گے. سر پاکستان اس وقت کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ نئے نئے بلاکس بن رہے ہیں, نئے نئے معاملات شروع ہو رہے ہیں, پاکستان کو ہر طرف سے پریشرائز کیا جا رہا ہے. پاکستان ان دا لانگ رن کس طرح اپنی سپیس بنانے میں کامیاب ہوگا؟
जिस ब्लॉक का पाकिस्तान इस वक्त हिस्सा बना हुआ है, क्या ठीक बना हुआ है या पाकिस्तान को दोनों तरफ को खुश देखिए, पाकिस्तान का अलमिया ये रहा है कि जब से पाकिस्तान वजूद में आया है हम किसी ब्लॉक का हिस्सा रहे हैं, कभी भी आज तक अपनी ये ब्लॉक का हिस्सा बनना ठीक है या नहीं सर? मेरे मुताबिक ही ठीक नहीं है। आपके सवाल के दो पहलू हैं। आपने मुझसे पूछा क्या ये ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। ठीक है सर। लेकिन इस टाइम पर हमारी मजबूरी है किसी ब्लॉक का हिस्सा बनना। ठीक, हम उस तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हम उस तरह से खुद मुख्तार नहीं हैं। इकोनॉमिकली हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं, अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हमें अपने नेबर से ख़तरा है, इंडिया की तरफ से हमें मसाइल का सामना है, अफगानिस्तान की तरफ से हमें मसाइल का सामना है, ईरान की तरफ से हमें दहशतगर्दी का सामना है। इस पूरे सिनेरियो के अंदर हमें अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनानी तो चाहिए, लेकिन क्या हम बना पाएंगे ये डिपेंड। ईरान पर हमले की जो इजाजत मिल चुकी है, ये भी आपने हमें बताना है कि वो क्यों हमला करना चाह रहा है और इसके इस्लामी दुनिया पर क्या असरात मुरतब होने वाले हैं। इसराइल का दरअसल आप अगर मिडल ईस्ट के पूरे डायनामिक्स को देखें तो यहाँ 3 मुल्कों की आपस में दुश्मनी है, जिसमें ईरान, सऊदी अरेबिया और इसराइल। इन तीनों मुल्कों का एक इंटरेस्ट है सऊदी अरेबिया पूरे मिडल ईस्टर्न रीजन के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस कायम करना, क्योंकि मिडल ईस्टर्न वो रीजन है जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉस्पर रीजन है विद रिस्पेक्ट टू ऑयल रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल। तो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है इसराइल का मिडल ईस्ट के अंदर अपनी हेजेमनी कायम करना, और उसके लिए उसका सबसे बड़ा जो दुश्मन है इस टाइम पर ईरान है। ईरान ने हमेशा इसराइल को काउंटर किया है, खास तौर पे जहां पे फलस्तीन का मसला है। ठीक है सर। एक आपको अहम बात बताता चलूं कि फलस्तीन के लोग जब भी उनके लिए एक उम्मीद की किरण खड़ी हुई है, उन्होंने कभी भी पाकिस्तान की तरफ नहीं देखा। अच्छा। उन्होंने कभी किसी इस्लामी मुल्क की तरफ, ऐसे इस्लामी मुल्क की तरफ नहीं देखा जो उसको बचा सके सिवाय ईरान के। तो फलस्तीन के लोग हैं जो ईरान को समझते हैं कि ये एक मुल्क है जो हमारी मदद कर सकता है इसराइल के खिलाफ, जो इसराइल को एक टफ टाइम दे सकता है। इसके पीछे लेकिन क्या इसराइल का असर में वाइंड कीजिएगा प्लीज, मुझे पता है मैं माजरत का हूँ, वक्त कम है। क्या इसराइल के हथियार इस काबिल हैं, ईरान के हथियार इस काबिल हैं कि इसराइल की टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सकें? बेशक नहीं है। ईरान उस टाइम पर, इस टाइम पर टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस नहीं है, लेकिन ईरान के साथ चाइना और रशिया इस टाइम पर खड़े हैं। चाइना और रशिया मिलिटरली ईरान को सपोर्ट करें और वो बहुत खूबसूरत सर। नासिर अजीम साहब की तरफ चलेंगे। सर, क्या फरमाएंगे ईरान पर इसराइल का हमला और आलमी ताकतों से इसकी इजाजत मिल जाना, कहां मुसलमान, कहां इस्लामी दुनिया स्टैंड कर रही है? आबिद साहब, इस हवाले से यही कहना चाहूंगा कि ये उसको ईरान को इराक ना समझे, ये ईरान को कोई और फलस्तीन ना समझे। ईरान इस टाइम प्रॉपर स्टेट है और वहाँ पे फौज मौजूद है, और ईरान के साथ चाइना खड़ा है, ईरान के साथ रशिया खड़ा है, और रशिया जहाँ पे खड़ा हो आपको पता है फिर वहाँ पे वो खड़ा होता है। चाइना खड़ा है तो इट्स मीन कि उसके बैक डोर पे पाकिस्तान भी मौजूद है, और पाकिस्तान के अलावा और भी मुख्तलिफ ममालिक वहाँ पे कोलैबोरेट आने वाले वक्त में करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपका मौक़िफ़ आ गया। तौसीफ हसन साहब से वाइंड करना चाहूंगा सर, 30 सेकंड में क्या कहना चाहेंगे, इस्लामी दुनिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? गुड फॉरेन पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड फॉरेन पॉलिसी की बहुत ज़रूरत है ऑफ कोर्स, लेकिन इस वक्त जो हमारी ज़रूरत है वो इंटरनल ऑपरेशंस पे काम, इंटरनल फंडामेंटल्स पे काम करना है। और जो हमारी हुकूमत विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अच्छा काम कर रहा है। लॉट ऑफ पीपल आर अक्यूजिंग आवर प्राइम मिनिस्टर कि आपको अभी तक जो बाइडेन का फोन नहीं आया, उसको आप साइड पे रखें। आप उन्होंने तो इनकार कर दिया। आप अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें। देखिए, मैं हर चीज को दीन के साथ जोड़ रहा हूँ। जब गज़वा बदर हुआ था तो मुसलमान 313 थे, कमजोर थे, असला नहीं था, दुश्मन 1000 थे, दे वर 3 टाइम्स, उनके पास असला भी था, और वो सेलिब्रेशन के लिए औरतें भी साथ लेके आए थे, लेट्स डांस एंड पार्टी एंड सेलिब्रेट। लेकिन जब अल्लाह की मदद उतरी और फरिश्ते उतरे तो बदर में मुसलमानों का साथ मिला और अल्हम्दुलिल्लाह उनको विक्ट्री हुई। वी नीड टू हैव religion, we need to have corruption ended in Pakistan, we need to have education। इसके ऊपर पूरा घंटा बात हो सकती है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि करप्शन जुडिशरी में, करप्शन पुलिस में, जब तक आपके जो मेन फंडामेंटल जो आपके इदारे हैं वहाँ पे करप्शन हो रही है, पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं कर सका। जब तक पाकिस्तान की एजुकेशन इस स्टेट में है जिस स्टेट में आज है 15 दिसंबर में, आई कैन टेल यू कि पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं कर सकता।
35 लाख बच्चा इस वक्त आउट ऑफ स्कूल है, which nobody has any plan for it, कि 35 लाख बच्चों को दोबारा स्कूल में किस तरह डालना है. जो इस वक्त स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी टीचिंग एंड लर्निंग बेहतर किस तरह करनी है, nobody has any plan. ये स्टैंडर्ड नेशनल करिकुलम के पीछे पड़े हुए हैं. वहां से पढ़ाई बेहतर नहीं होगी, वहां से किताब तो आप दे देंगे लेकिन वहां से पढ़ाई बेहतर नहीं हो रही. The state of affairs of education, the state of affairs corruption in Pakistan are so bad कि इस हालत में पाकिस्तान को दीमक की. सर बहुत शुक्रिया. नासिर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद थे टेलीफोन लाइन पर, तौसीफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, अरसलान जायद साहब हमारे साथ मौजूद थे. फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी. नाजरीन, फैसला आपने करना है. हमारी कोशिश है पूरी इस्लामी दुनिया एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाए. इस्लामी इक़दार, इस्लामी वैल्यूज को मलहूज़ खातिर रखते हुए इस्लामी दुनिया पूरी दुनिया पर हुकूमत करे. बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम होना चाहिए. सऊदी अरब के हम बहुत ज्यादा कदर करते हैं, हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. जिंदगी के हर दुराहे पे वो हमारे साथ खड़ा हुआ है और हमारी कोशिश है कि हम उसके साथ चलें. लेकिन इस्लामिक इक़दार को किसी भी सूरत में इस्लामिक इक़दार से इनहराफ नहीं होना चाहिए. अपना ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह हाजिर होंगे कल एक नए शो के साथ. इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.